کیا کریں جب آپ کا پیار آپ سے دوبارہ رابطہ کرے جبکہ کوئی رابطہ نہ ہو؟ جب آپ کا ایکس یعنی آپ کا پیار، آپ کا گزرا پیار آپ سے رابطہ کرے اور دونوں ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہوں تو یہ ایک واقعی پیچیدہ صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے آپ اس صورتحال کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ اپنے جذبات کو سمجھنا۔ سب سے پہلے اپنے جذبات کو جانچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ کیا آپ ابھی بھی اپنے ایکس کے لیے کچھ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ ابھی بھی ان کے لیے کچھ خاص جذبات رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ صورتحال ہے اور آپ کو ان جذبات کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان سے آگے بڑھ چکے ہیں اور ان سے دور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اس سمت میں لے جانا ہوگا۔ اگر آپ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں تو یہ بالکل نارمل ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں پرانی یادیں اور جذبات آ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان کا تجزیہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو اس رابطے کا کیا جواب دینا چاہیے۔ دوسرا طریقہ باؤنڈریز سیٹ کرنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایکس آپ کو الجھن میں ڈال رہا ہے یا آپ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اپنی حدود باؤنڈریز کو واضح کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے ایکس کو براہ راست احترام کے ساتھ بتانا ہوگا کہ آپ کے لیے یہ رابطہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں اور اب آپ کو ان سے کوئی رابطہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ اپنے ایکس سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی اسپیس کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ انہیں نرمی سے مگر پختگی سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ رابطہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر وہ پھر بھی رابطہ جاری رکھتے ہیں تو آپ کو ان سے فاصلے کو مزید بڑھانا پڑے گا۔ تیسرا طریقہ کلوزر لینا۔ اگر آپ کے درمیان کوئی حل طلب مسائل ہیں تو کلوزر لینا ضروری ہو سکتا ہے، لیکن یہ تبھی کرنا چاہیے جب آپ جذباتی طور پر تیار ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ دونوں کو اپنے ماضی کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کلوزر لینے کے لیے تیار ہیں تو آپ اپنے ایکس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات چیت تبھی کرنا چاہیے جب آپ کو لگے کہ یہ آپ کو جذباتی طور پر فائدہ دے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کلوزر کی بات چیت پھر سے جذباتی تکلیف یا کنفیوژن کا سبب بن سکتی ہے تو اس بات کو نہ کرنا بہتر ہوگا۔ چوتھا طریقہ اپنی جذباتی صحت کا خیال رکھنا۔ آپ کی جذباتی حالت سب سے اہم ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ایکس کا رابطہ آپ کی ذہنی سکون کو متاثر کر رہا ہے تو آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ اپنی جذباتی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ صورتحال آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر رہی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں، اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں وقت گزاریں، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں اور خود کو منفی جذبات سے بچائیں۔ اگر آپ نے اپنے ایکس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو اپنی زندگی اور ذاتی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی طرف دھیان دیں۔ پانچواں طریقہ، اگر آپ دوبارہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے ایکس کے ساتھ کچھ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو جذباتی طور پر تیار کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے ایکس سے بات کرنی ہوگی اور اپنے جذبات کو واضح کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح آپ اپنی رشتہ داری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔
अगर दोनों तरफ से कमिटमेंट और बाहिमी समझ बूझ हो तो फिर आप अपने रिश्ते को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। आपका फैसला आपके जज्बात, ज़हनी सुकून और मुस्तकबिल के अहदाफ पर मबनी होना चाहिए। हर इंसान की जज्बाती सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है और आपको अपने जज्बात को समझकर अपना फ़ैसला लेना होगा। अगर आपको लगे कि ये राब्ता आपको उलझन या तकलीफ़ दे रहा है तो आपको अपने आप को जज्बाती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत होगी। अगर आप जज्बाती तौर पर तैयार हैं और क्लोज़र चाहते हैं तो आप अपने एक्स से बात कर सकते हैं। आपकी सूरत-ए-हाल कैसी है? क्या आप अभी भी उनसे जुड़े हुए महसूस करते हैं या आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है? सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।